welcome to another episode of 73.96. میں پاپا جانی اور وہ. My name is Mariam and you're watching and listening to our podcast show. السلام علیکم پاپا. وعلیکم السلام. کیسے ہو؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. آج پھر آپ شائن کر رہے ہو. کیوں؟ کس وجہ سے؟ کیونکہ ہمیں پوڈ کاسٹ کو بہت زیادہ پیار مل رہا ہے. اتنا شائن کر رہے ہو کہ آج آپ نے شائننگ کلر پہن لیا. یہ برداشت ہو رہا ہے کلر؟ نہیں، کیونکہ میرا فیوریٹ کلر ہے. تمہارے فیوریٹ کی وجہ سے برداشت نہیں ہو رہا؟ لوگ ویسے نہیں برداشت کر پاتے. تو یہ لڑکے پہنتے ہیں نارملی. وہی نا کہ یہ لڑکے کیوں پہنتے ہیں، یہ بھی ہے. دوسرے نمبر پہ اس ایج میں یہ اور بہت سارے آپ کو سوٹ نہیں کرتا، یہ نہیں اچھی چیز. یہ اس طرح کا. تو آج کا ٹاپک اس سے ریلیٹڈ تو ہے، اس سے کوئی بات شروع کر رہی ہے تم، لگتا ہے مجھے. آپ نے کی ہے، لگتا ہے آپ سے برداشت نہیں ہو رہا کہ ہم تھوڑا سا ویٹ کریں. اینی ویز آج کا ٹاپک از اباؤٹ انٹالرنس. یہ ہم نے چھوٹا سا ہنٹ دیا تھا، جو بھی ٹرائی ٹو ڈو اٹ ان ایوری ایپیسوڈ. اردو میں سے کہتے ہیں عدم برداشت. میں پاپا جانی اور عدم برداشت یعنی انٹالرنس. یہی والا جو پاپا کہہ رہے ہیں، انٹالرنس. کیسے، اب بتاؤ آپ اس کے بارے میں کہ آپ کو کیوں ایسا لگا کہ کلر آپ کا نہیں برداشت ہوگا لوگوں کو. نہیں، ہمارے ذہن میں نا ایک سیٹ پیٹرن ہوتے ہیں پاکستان میں کہ اس ایج کے بندے نے یا اس جینڈر نے یہ کلر پہننے، یہ کرنا. دوسرا کوئی پہنے تو ہم اس پہ اعتراض کرتے ہیں. یہ تو ایک علیحدہ بات ہو گئی نا. بات یہ ہے کہ پچھلے دنوں عید میلاد النبی گزرا ہے، تو ہماری عید میلاد النبی کے آگے پیچھے ایک دن بعد جو ہے کہ ایپیسوڈ آئی، اس میں مثلا ہم نے نابیہ کریٹس کا کہا. ہاں، تو کئی لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ کیا کہتے ہیں عید میلاد النبی کے کر لیتے ایپیسوڈ. میں نے اور میں بڑا جو ہے وہ اس بات میں کیا کہتے ہیں، میرا پیار محبت بھی ہے، اور کیا کہتے ہیں مدینے کی ایک علیحدہ میری جنری ہے. میں 2 مرتبہ ہو کے آیا ہوں. پتہ نہیں کیوں ہم مذہبی بات کرتے ہوئے نا میں ذرا تھوڑا سا ہیزیٹیٹ ہوتا ہوں، کیونکہ ہمارے اندر نا عدم برداشت بہت زیادہ ہے. ہم کوئی مگر سپوز میری ویسے عادت ہے، میری ٹنگ جو ہے سلپ ہو جاتی ہے. میں کچھ بات کو ٹویسٹ کر دیتا ہوں، مطلب اس کا آگے پیچھے ورڈز ہو جاتے ہیں. تو اگر آگے پیچھے ورڈز ہونے کی وجہ سے اس کا مطلب ڈفرینٹ بھی ہو سکتا ہے. تو میں نے 1-2 ریلیجیس کی تھیں، قرآن شریف وغیرہ یہ وہ سب کچھ رمضان میں کی تھی. وہ بڑا کیلکولیٹو رہا کہ میں چلا تھا. یہ پورا 1 گھنٹے کا ہم کرتے تھے، اس میں سے میں نکالتا تھا کہ کسی کو کوئی بری نہ لگے. حالانکہ سب کو پتہ ہے میری ٹینشن کیا ہے مذہب کے حوالے سے. تو لیکن پھر بھی مجھے یہ چیز پروو کرنی پڑتی ہے. اگر میں نے خدا نخواستہ کوئی غلط لفظ بول دیا، مثلا غلط سے مراد کوئی ایسا لفظ بول دیا جو میں چاہتا نہیں ہوں، لیکن وہ کسی کو برا لگ سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے وہ غلط ہو بھی نہ، لیکن کسی کے جو ایک سیٹ پیٹرن ہے نا، اس میں وہ فٹ نہیں ہو رہا، تو وہ اس سے ہرٹ بھی ہو جائے گا جان بوجھ کے یا بوجھ کے، اور اس کے اوپر وہ ریئیکٹ بھی کرے گا بہت زیادہ. اس وجہ سے تھوڑا سا نا مجھے ہوتا ہے کہ میں اس سے ذرا جتنا ہی ڈسٹینس رکھوں زیادہ اچھا ہے. حالانکہ میرے حال میں یہ بات ٹھیک نہیں ہے. ہر بندے ہمارے اللہ میاں کے لیے ہر بندہ اتنا ہی اہم ہے جتنا کوئی اور دوسرا ہو سکتا ہے. تو جس نے اللہ میاں کے لیے ایک پوری کائنات ہے، ایک چاند ہے، ستارے ہیں، پہاڑ ہے، اسی طرح تم ہو، میں ہوں، یا کوئی اور تیسرا بندہ، یا کوئی میرے سے زیادہ گناہ گار یا میرے سے کم گناہ گار یا زیادہ ثواب ہو، سارے اللہ کو پیارے ہیں. اللہ کو جب تک بندہ مر نہیں جاتا، اس کا اللہ میاں نے کوئی نہ کوئی امید رکھی ہوتی ہے کہ شاید یہ ٹھیک ہو جائے اور میرے پاس ریٹرن ہو کے آ جائے. اور اللہ میاں کو یہ بہت اچھی چیز لگتی ہے. اور ویسے بھی ہم مانتے ہیں کہ اللہ میاں 70 ماؤں سے بھی زیادہ، مثلا حالانکہ کوئی بھی چیز اللہ کے حوالے سے اس کو ہم گن نہیں سکتے، کاؤنٹ نہیں کر سکتے بس، لیکن پھر بھی ایک بات ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ. ایک ماں کو اپنے سب سے نالائق بچے سے اتنا پیار ہوتا ہے، تو ایک اللہ میاں کو کتنا دل اللہ میاں کا چاہتا ہوگا کہ ایک جو غلط بندہ غلط راستے پہ چل رہا ہے تو کاش وہ واپس آ جائے. ان کا کتنا دل ہوگا. تو لہٰذا لیکن اللہ میاں کو تو یہ دل ہے، لیکن ہم دنیا والے جو ہے نا، ہم نہیں برداشت کرتے. ہم چلو مذہب کو ابھی ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں، کوئی سیاسی بات ہے. میں اگر سب کو پتہ ہے میں پی ٹی آئی کو بہت پسند کرتا ہوں، میرے بہت سارے لوگ ہیں وہ نون لیگ کو پسند کرتے ہیں، کوئی لوگ پیپلز پارٹی کو پسند کرتے ہیں. مجھے سب کی رسپیکٹ ہے، میں کبھی بھی کسی کی وال پہ جا کے میں کوئی کمنٹس نہیں کرتا. لیکن کئی لوگ میری وال پہ آ کے مجھے کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں، مثلا میں اس کو بھی جواب نہیں دیتا، میں کئی مرتبہ ان کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ مثلا جس طرح میں آپ لوگوں کو برداشت کر رہا ہوں، آپ بھی مجھے برداشت کر لو. جس طرح آپ بھی میرے
ذہن کے اگینسٹ چل رہے ہو نا. آپ کو کوئی اور پسند ہے, مجھے کوئی اور پسند ہے, لیکن ہمارا معاشرہ اس طرح کا ہو گیا ہوا ہے پاکستان کے اندر اسپیشلی, اور اوور آل دنیا میں بھی ایسا. پاکستانی اتنے ہے ہو یا نہیں ہو, یا فوج کو پسند کرتے ہو یا نہیں کرتے, لیکن آپ کو پروو کرنا پڑتا ہے. مجھے اپنے ماں باپ کو پروو نہیں کرنا پڑتا کہ مجھے ان سے کتنا پیار ہے, مجھے اپنے بچوں کو پروو نہیں کرنا پڑتا. اور نہ ہی ہمارے پاکستان میں یہ معاشرہ ہے. ہمارے معاشرے میں تو یہ نہیں ہے مدر ڈے فادر ڈے ہوتے, کیونکہ ہمیں پروو نہیں کرنا پڑتا. ہمارے روٹین میں, ہمارے سرکل میں وہ سب چیزیں ہیں. پیار کس طرح کرنا ہے, ملنا کس طرح ہے, یہ وہ سب کچھ. ہاں یہ ان کے معاشرے کا ہوگا جہاں آپ اپنے پیرنٹس سے ملتے ہی نہیں ہو, سسٹر سے, بردر سے, یہ وہ, تو ایک سسٹر ڈے بردر ڈے. تو ہمارے کیا کہتے ہیں برداشت کا لیول یہ تک آ گیا ہوا کہ ہم کسی ہر ایک کو پروو کرنا پڑتا ہے کہ میں کتنا پکا مسلمان ہوں, میں کتنا اچھا سنی ہوں, میں کتنا اچھا شیعہ ہوں. بٹ یہ ایسے ایک دم آیا ہے کیا, یہ کیوں ایسے؟ یہ پچھلے 30-35 سال میں یہ سب کچھ چیزیں نا آہستہ آہستہ گریجولی جو ہیں وہ اوپر آئی ہیں. اور ہم آ جا کے پھر یہی کہتے ہیں کہ یہ غیر ملکی لوگ ہیں. غیر ملکی ہیں تو استعمال تو آپ ہی ہو رہے ہیں نا. آپ اپنا دماغ کیوں نہیں لگاتے؟ آپ نہ استعمال ہو. ایک بندے نے چلاکی کی, میرے دشمن نے تو مجھ سے چلاکی کرنی ہے, میں نے کیوں چلاکی ہونے دی؟ تو یہ ایک ہے کہ وہ جو کیا کہتے ہیں سنی ایک علیحدہ طریقے سے شیعہ کو نہیں برداشت کر رہا, شیعہ سنی کو نہیں برداشت کر رہا, کیا کہتے ہیں پنجاب والے سندھ کو نہیں, بلوچستان والے اس کو نہیں کر رہے, پی ٹی آئی والے نون لیگ کو نہیں کر رہے, نون لیگ والے پی ٹی آئی کو نہیں کر رہے. آپ کو ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے, لیکن آپ برداشت کرو. اور یہی جب چیز چھوٹی مثلا مذہب سے لے کے, ملک سے لے کے, کیا کہتے ہیں سیاسی پارٹی سے لے کے, یہ ہمارے گھروں تک آ چکی ہوئی ہے. گھر میں کوئی اگر مسئلہ ہو جائے, کسی کا بہن بھائیوں کا, رشتہ داروں کا آپس میں مسئلہ ہو جائے, تو وہ فوراً ایکسٹریم لیول پہ چلا جاتا ہے. مثلا اس کا یہ گریجولی ہے ہی نہیں ہے کہ آپ اس کا ریئیکشن دیتے وقت تھوڑا سا احتیاط کریں, تھوڑا ٹائم لیں, کوئی گین کریں. میں بھی کئی چیزوں کے ریئیکشن دیتا ہوں, لیکن میں بڑا سوچ سمجھ کے دیتا ہوں, کافی ٹائم لگاتا ہوں. میں نے 25 سال کسی چیز کا ویٹ کیا ہے اس بات کو پروف کرنے کے لیے. تم لوگ جانتے ہو کہ میں ایک چیز مجھے اچھی نہیں لگی, اور مجھے وہ چیز 20-25 سال لگے ہیں تم لوگوں کو سمجھاتے ہوئے, لیکن ہم عدم برداشت وہ جو اوپر سے چل رہی ہے وہ ادھر اتنے تک آ گئی ہے کہ ہم نے فوراً ریئیکشن دینا ہے. اور ریئیکشن بھی کچھ چھوٹا موٹا نہیں ہوتا, بہت بڑا ریئیکشن, ہائی لیول کا ہوتا ہے, ایکسٹریم ریئیکشن ہوتا ہے. اس سے معاملات, تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں, اچھے رشتے ہوتے ہیں, پیارے رشتے, لیکن ہم ان کو عجیب الجھا کے خراب کر کے بیٹھ جاتے ہیں آرام سے. اسی طرح بہت اچھے دوست ہوتے ہیں, فیس بک پہ ایک دوسرے کو کمنٹس کی, ایک دوسرے کی سیاسی وابستگی ڈفرینٹ ہے, لیکن ہم نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ایک دوسرے کو کمنٹس کر کے نا الٹے سیدھے اپنی دوستی گوا بیٹھتے ہیں, اپنا اتنا پیار محبت والا رشتہ گوا بیٹھتے ہیں. اسی طرح کوئی مثلا ہم جب چھوٹے ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ یہ بندہ جو ساتھ والا ہے یہ کرسچن ہے یا ہندو ہے یا سکھ ہے یا یہ شیعہ ہے یا سنی ہے یا بریلوی ہے یا کیا ہے. ہم اس کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں پیار محبت کے ساتھ. جو ہی ہمیں شعور آنا شروع ہو جاتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں ہمارے اوپینین ڈیولپ ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر اوپینین بھی یہی نہیں ہے جو ہمارے فیڈ ہوتے جا رہے ہیں اس میں رہتے ہوئے ہمارے ہوتے ہیں. ایک دوسرے کو مثلا اگر ایک بندہ ہے کیا کہتے ہیں اگر وہ کوئی غلط بات کر رہا ہے, ہمارے پاس دوسرا آپشن ہی یہ نہیں ہے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ بس اس کو مار دو, ختم کر دو. پاکستان میں تو یہ ہے کہ اس کو ختم کر دو کہ اس نے ہمارے سے ڈفرینٹ سوچا ہے. یہ مجھے چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. اور ہمیں اگر یہ سپوز اگر ہم یہ دنیا, میں 73, اگر یہ دنیا تم لوگوں کو دے کے جا رہا ہوں 96 والوں کو یا 90s والوں کو, تم اندازہ کرو کہ تم اپنے بچوں کو کیا دے کے جاؤ گے. یہ کیونکہ ہر چیز جو ہے تھریشو آہستہ آہستہ بڑھتا جاتا ہے, اس کا ہائی ہوتا جاتا ہے. ہمارے پیرنٹس نے ہمیں اس طرح کا نہ پاکستان دیا تھا, نہ اس طرح کا ہمیں مذہب دیا تھا, نہ اس طرح کا یہ دیا تھا. اور ہم جو اب اگلے بچوں کو دے کے جائیں گے وہ تو ہر وقت تیار بیٹھے ہوں گے کسی کو بھی مارنے کے لیے, قتل کرنے کے لیے, یہ کرنے کے لیے, وہ کرنے. تو عدم برداشت کدھر گئی؟ آئی تھنک یہ آپ لوگوں کی جنریشن میں انٹالرنس اور عدم برداشت ہے. تم انٹالرنس ہی کرو. ہمارے میں کینسل کلچر آ چکا ہے. ہاں تم کینسل کلچر کے بارے میں, اب مثلا اسی کا نام ہے کینسل کلچر, کیا ہے اس کے بارے میں ذرا بتاؤ ذرا مجھے. آئی ہیو ٹو بی کیئرفل ود واٹ آئی سے, یہ نہ ہو. ہاں یہ دیکھا نا, یہی تم کیوں ڈر رہی. ویسے مجھے نہیں یاد کہ میں بچپن میں ہم کوئی بات کرتے تھے ڈرتے ہوتے تھے, نہ کوئی اور ڈرتا ہوتا تھا, بس کہہ دیتے ہوتے تھے. اور بعد میں کسی کو احساس ہوتا تھا کہ مرتبہ ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں, امی ابو سے کوئی بات کر دیتے ہیں, بہن بھائیوں سے کر دیتے ہیں, چھوٹے چھوٹے جب ہوتے تھے,
تو بعد میں احساس ہوتا ہے یار یہ میں نے امی سے کیا بات کر دی, یہ میں نے گھر والوں سے کیا بات کر دی, تو اس کا ہماری باڈی لینگویج میں خود بخود جو ہے وہ آ جاتا تھا کہ یہ یار میں نے غلط بات کر دی ہے, تو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی. اور ہم کیسے مثلا کوئی ایک بات ہوتی ہے, آپ اپنے باڈی لینگویج سے بتا دیتے ہو کہ یہ میں نے غلط کر دی. اسی طرح سپوز تم اگر کوئی بات ہے پہلے نمبر پہ, تو تم اپنا کینسل کلچر کے حوالے سے کچھ بتاؤ, لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز نکل جاتی ہے تمہارے منہ سے جو تم جس کو مین نہیں کرتی, یا تم بعد میں سوچتی ہو یار یہ تو میں نے چھک مار دی ہے, میں نے یہ کرنی نہیں چاہیے, تو یو ٹرن ہونا چاہیے. یہ تو نہیں ہے کہ اب تم نے کہہ دیا تو تم اس کے اوپر قائم نہیں رہ سکتے. مثلا اس کے اوپر اب تو تمہارے ساتھ لیبل ہو گئی یہ چیز. کیا ہے یہ کینسل کلچر؟ ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا جو ہمارا مووی والا آیا تھا, کہ مطلب کوئی کسی نے کچھ کہہ دیا, کہ فیٹ شیمنگ ہو گئی ہے کسی سے, وہ مذاق میں ہو گئی ہے, یا پھر آپ نے کسی کے کلر پہ کچھ بات کر دی, وہ بھی مذاق میں کر دی ہے, یہ تو خیر میں بھی کرتی ہوں. تو آپ کو بالکل نہیں آتا کہ آپ کہتے ہیں یہ بندہ, مطلب آپ اس کو اس ون پارٹ پہ پورے بندے کو جج کر لیتے ہو کہ یہ ہے ہی ایسا, یہ ہے ہی غلط, اور اس کے خلاف پھر وہ بننا شروع ہو جاتی ہیں آہستہ آہستہ. بین بھی ہو جاتا ہے پاکستان میں, تو ہمارا ماشاء اللہ بین چلتا بھی بہت زیادہ ہے, یوٹیوب بین, ٹک ٹاک بین. اور یہ آپ نے جو اسلامک شروع میں بات کی, مجھے یاد ہے جب ہم نے رمضان ایپیسوڈ شروع کی تھی, میں تو پہلے اس حق میں نہیں تھی, کیونکہ میں نے کہا پاپا یہ میں اپنے تھاٹس جو ہے نا بہت اپنے تک رکھتی ہوں, میں تو کبھی انسٹا اسٹوریز پہ بھی نہیں ڈالتی اسلامک پوسٹ. اور کیونکہ ڈر بھی ہے, پر وہ بھی ہوتا ہے کہ یہ صرف اٹس ویری پرسنل ٹو می, تو میں نہیں ڈالنا چاہتی, میں نہیں پروو کرنا چاہتی کہ رمضان مبارک سب کو, کیونکہ میں بھی روزے رکھ رہی ہوں, یا حج والے دن آپ نے روزہ رکھ لیا تو یو ہیو ٹو میک شیور یو ٹیل پیپل دیٹ آپ نے رکھا ہے. اور ایک پروف بھی ہوتا ہے, ایک ایٹیٹیوڈ بھی آتا ہے کہ آئی ایم شیور کافی لوگوں نے نہیں رکھا ہوگا, آج ہم نے رکھا, وہ ساری چیزیں. اور میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ادھر تو نہیں, ادھر تو ایکسیپٹنس بہت زیادہ ہے دبئی میں, پر پاکستان میں جب بھی گئی ہوں مجھے بہت باتیں سنائی گئی ہیں, باتیں ڈائریکٹلی بھی انڈائریکٹلی بھی, اور بہت مجھے ایسے شیم کیا گیا ہے کہ میں بہت بڑا گناہ کر دیتی ہوں, از ون آئی ایٹ ود مائی لیفٹ ہینڈ, کیونکہ میں آئی ایم اے بورن لیفٹی. اور آپ لوگوں نے بھی کوئی کوشش نہیں کی مجھے بچپن میں ٹو شفٹ ٹو مائی, کہ میں رائٹ ہینڈ سے کھانا شروع کر دوں. اور نارمل شاید میرے میں برداشت تھی, ٹالرنس تھی. نو, بیکاز آئی نو اے لاٹ آف پیپل, میرے کزنز ہیں جو لیفٹی ہیں, بٹ ان کے مامس نے پیرنٹس نے زور ڈال کے رائٹ ہینڈ سے کھانے کی عادت ڈلوا دی. تو مجھے آپ لوگوں نے کبھی ایسے نہیں کہا, تو آئی نیور فیلٹ کہ یہ ایک آڈ چیز ہے یا ایک آکورڈ چیز ہے. مجھے لگا جیسے آپ لوگ رائٹ ہینڈ سے کھا رہے ہو, میں لیفٹ ہینڈ. آئی نو کہ اٹس بیٹر ٹو ایٹ ود رائٹ ہینڈ, سنت ہے, ہاں, پر اب میں پیدا ہی اس طرح ہوئی ہوں, میرے لیے تھوڑا آکورڈ ہو جاتا ہے. اور آئی ول گیو دس ٹو یو گائز کہ آپ لوگوں نے کبھی مجھے بولا ہی نہیں کہ دس از ناٹ رائٹ. تو میرے لیے تو نارمل چیز تھی. پر پاکستان میں جب بھی جاتی ہوں میرے کزنس بہت مجھے بیش کرتے ہیں اس بات پہ, اگر ہم لوگوں کی کوئی گیدرنگ ہوگی ساتھ کھانے والی, کہ پانی بھی الٹے ہاتھ سے پیتی, اللہ معاف کرے, سیدھی دوست کھانا بھی الٹے ہاتھ سے آتی, اس کا کیا ہوگا, پھر اس کو سمجھائے کہ یہ اس کا اینڈ بہت برا ہے, اور یہ وہی. تو ڈرا بہت دیتے ہیں نا پاکستان میں کہ یہ آپ بہت غلط کرتے ہو. یہی عدم برداشت ہے نا, میں تھوڑا سا موقع دو شاید ٹھیک ہو جائے, یا شاید, لیکن ہم نے اگر نہ بھی ہو ٹھیک نہیں, ویسے میں ایک بات کر رہا ہوں کہ مثلا عدم برداشت یہی چیز ہے نا, لیکن ہم نے کیا کہتے ہیں ہر ایکسٹریم لیول پہ چلے گئے ہیں. کرکٹ ہو, رشتہ داری ہو, کیا کہتے ہیں ایک دوسرے کی زبان سے ریلیٹڈ ہو, پنجابی ہو, پنجابی میں انگلش ہو, انگلش کے حوالے سے کوئی ورڈ غلط بول دو. میری کوئی مادری زبان ہے جو میں انگلش میں جو میں نے پرفیکٹ بولنا ہے. میری سیکنڈ لینگویج, میرے ایک مرتبہ بحث ہو گئی ایک گورے کے ساتھ, وہ ایک انڈین تھا میرے ساتھ, اس کو انگلش صحیح نہیں آ رہی تھی, تو وہ میرے ساتھ ایک گورا تھا, تو اس نے کہا کہ دیکھو یار اس کو انگلش نہیں آتی. میں تمہیں کتنی لینگویج آتی ہیں؟ کہتا ہے ایک. میں کون سی؟ کہتا ہے انگلش. میں اس کو 3 لینگویج آتی ہیں, ایک ملیالم آتی ہے اس کو, اور ایک ہندی آتی ہے, اور ایک کیا کہتے ہیں ایک انگلش کی وہ اٹیمپٹ کرتا ہے. تو میں تمہیں تو ایک آتی ہے. بس لینگویج ایک دوسری سیکھنا ایک بہت بڑا وہ جو ہے نا وہ ایک آرٹ ہوتا ہے. مثلا ایک بڑا برین اپیرنٹلی بنا دیا نا کہ انگلش آتی ہے تو آپ, ہاں, تو ہمیں اس کے لیے برداشت ہی نہیں ہے. اب تو اے آئی نے ایسا تھپڑ مارنا نا, اے آئی والے کا, اب آپ نے بولنا ہو رہا ہے اپنی زبان میں, لیکن کسی کو سنائی دے رہا ہونا ہے انگلش میں یا جرمن میں یا فرینچ میں, یا تو یہ اب یعنی یہ چیز سیکنڈری ہو جانی ہے. اگلے 5-6 سالوں میں اس طرح کی ٹیکنالوجی آنی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے لینگویج جو ہے وہ ایون تھاٹس جو ہیں وہ ٹرانسلیٹ ہو جایا کریں گے, وہ ٹرانسلیٹ ہو کے کمیونیکیٹ ہو جایا کریں گے. تو یعنی وہ کہاں گئی پھر لینگویج,
شروع میں نے بھی I'm sure کیا ہوگا, کسی نے کسی کا مذاق اڑا دیا, کسی نے دیکھو یہ کہہ دیا, یہ تو ورڈ ہوتا ہی نہیں, اور یہ سب نا. تو جب ایسا ایسا بڑے ہوتے گئے, میں بھی کچھ غلطیاں, غلط ورڈ بول دیے یا ایسے بول دیا, تو سمجھ آنا شروع ہو گیا کہ it doesn't make any difference. میں کیا کہتے ہیں, ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ اللہ میاں سپر پاوروں کی بھی سپر پاور, ان کے لیے کتنا آسان تھا. سارے ہم ایک جیسے ہوتے, ایک تھاٹ ہوتا, ایک ریلیجن ہوتا, ایک سوچ ہوتی, ایک کلر ہوتا, ایک یہ ہوتا, کتنا ایزی تھا. اتنا کچھ بن گیا تو وہ بھی ایک اس طرح چٹکی سے بھی خیال میں آنے کی دیر تھی اللہ. لیکن پھر بھی اللہ نے یہ چیزیں کی ہیں کیونکہ اللہ نے ہمارے امتحان لینا ہے. یہ میں زندگی ہمیشہ کہتا ہوں, یہ میرا تھاٹ ہے, اور بہت سارے لوگوں اور نے بھی کہا ہوا ہے کہ واقعی میں اس چیز سے ایگری کرتا ہوں کہ زندگی ایک امتحان ہے. ہمیں مختلف سینیریو دے کے ہمیں چھوڑا گیا, اور جا کے ہم اللہ میاں نے ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا ریئیکٹ کرتے ہیں, کیا بولتے ہیں, کیا چیز برداشت کرتے ہیں, کیا کس پہ بولتے ہیں, کس پہ چپ رہتے ہیں, کس پہ ہم کون سے کاز کو لے کے آگے چلتے ہیں, کس کی مدد کرتے ہیں. مدد پیسے ہونے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں. پیسہ نہ ہونا بھی ایک امتحان ہے, پیسہ ہونا بھی امتحان ہے. یہ وہ کسی صحت ہونا, پاور ہونا, نہ ہونا, بیماری ہونا, نہ ہونا, یہ سارے امتحان ہیں. اور اس امتحان میں ہم کیا ریئیکٹ کرتے ہیں. تو اللہ میاں کے لیے تو بڑا ایزی تھا. سارے مسلمان ہوتے, سارے سنی ہوتے, سارے شیعہ ہوتے, سارے کرسچنز ہوتے, مطلب بڑا ایزی تھا. لیکن اللہ میاں نے یہ ساری چیزیں ایک ہمارے لیے امتحان کے طور پہ رکھی ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو پروو کر سکیں کہ ہم ایک گھر میں اچھے. سب کے تھاٹ سیم نہیں ہیں. ہاں, ہم لوگ ایز اے فیملی کبھی کہیں باہر جا ہی نہیں پاتے کیونکہ سب کے ڈفرینٹ اوپینین سے کہاں جانا. ہاں, کیا کہتے ہیں, ایک گھر میں ساری زندگی بچپن ایک گزرا ہے, ایک کھانا کھایا ہے, ایک زبان ہے, ایک اٹیچمنٹ ہے, کیا کہ ماں بھی ایک ہے, باپ بھی ایک ہے, اور ایک ہی انوائرمنٹ میں رہے ہیں, ایک ہی کھانا کھایا ہے, ایک ہی ہر چیز کرنے کے باوجود تم سب کے تھاٹ جو ہیں ڈفرینٹس ہیں, ڈفرینٹ سوچیں ہیں, ڈفرینٹ خیالات ہیں, ڈفرینٹ غصے کے پوائنٹ ہیں, ڈفرینٹ ہنسنے کے پوائنٹ ہیں. تو لوگوں کے کس طرح ہو جائیں گے ایک جیسے؟ اور اسی کو آپ نے برداشت کرنا ہے, اور اسی کے اندر رہ کے ایک دوسرے کو تسلیم کر کے آگے چلنا ہے. تو کاش یہ ہو, لیکن ویسے کہ دیکھے جائے سب سیم ہو جائیں اگر ہوتے ہیں, کتنی بورنگ ہو جاتی تھی. میں کہتا ہوں ایون چھوڑو دنیا کی, تو چھوڑو ایک گھر میں سارے ایک جیسے ہو جائیں. تو ہم 6 لوگ ہیں گھر میں, 7 لوگ ہیں, ہم سارے ایک جیسے ہو جائیں, سارے محنتی ہیں, سارے جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں اتنے پیسے کماتے ہیں, سارے اتنے یہ کرتے ہیں, سارے یہ ساروں کا ایک جیسا ہی آؤٹ پٹ ہے, انکم ہے, کیا لائف ہے. تو بڑے اسکیل میں جاؤ تو اس طرح پوری دنیا میں کچھ مختلف ریلیجن ہیں. میں جو الحمدللہ میرا اللہ میاں نے مجھے یہ ایک تھاٹ دیا, سوچ دیا, میرے لیے کرسچن بھی اہم ہے. میں اس کے ساتھ اسی طرح پیار محبت, میں یہ کہتا ہوں کہ میرا ریلیجن بہت اچھا ہے نا, میرا مذہب بہت اچھا ہے, مجھے پروو کرنا ہے. وہ دوسرے اگر کوئی بندہ ہے جو جس کا ریلیجن وہ نہیں ہے, تو میں نے اس کو پروو کرنا ہے کہ میرا تم سے زیادہ اچھا ہے. وہ کس طرح ہوگا؟ کریکٹر سے ہوگا, وہ آپ کی حرکتوں سے ہوگا, وہ آپ کے اس سے نہیں ہوگا کہ تم صحیح نہیں ہو, تم غلط ہو, تم نے دوزخ میں جانا ہے, تم نے یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. میں اسے بتاؤں گا کہ دیکھو میرا دیکھو بلیو کیسا ہے, اور یہ بلیو مجھے بتاتا ہے کہ میں نے تمہاری عزت کرنی. میرا بلیو مجھے یہ بتاتا ہے کہ میں نے تمہیں برداشت کرنا ہے. میرا بلیو تمہیں یہ بتاتا ہے کہ میں نے تمہاری تلخ بات کو بھی برداشت کر لینا. لیکن برداشت ہے ہی نہیں ہے, اور فوراً ہر ایک کا ریئیکشن ہے. فیس بک پہ دیکھو اتنی لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں, میں کئی مرتبہ تو وہ نہیں ہو رہا ہوتا, کیا کہتے ہیں انوالو نہیں ہوتا, صرف دیکھ رہا ہوتا ہوں. برداشت ہی نہیں ہے. اس نے کپڑے کم پہنے, اس نے زیادہ پہنے, اس نے یہ کیا, اس نے یہ وہ سب کچھ, شلوار قمیض میں یہ ہوتا ہے, پینٹ میں یہ ہوتا ہے, اس میں یہ ہوتا ہے. یہ ایک دوسرے کو برداشت کرو. ایک دوسرے اب میں اپنا پروو کرنا ہے نا, ہائی نوٹ یہ ہے, میں اب اس ایپیسوڈ کی بھی ہائی نوٹ یہ, میں نے اپنا پروو کرنا ہے کہ میرا مذہب, میرا ریلیجن, میری پنجابی پن, میرا پاکستان, میرا یہ سب کچھ سب سے بہترین ہے. میں نے ادھر سب کو اپنی ایکٹ سے سب کو بتانا ہے کہ میں سب سے بہترین ہوں. آپ بتاؤ, لوگ پاکستانی کے بارے میں باتیں کریں کہ ہاں یار پاکستانی بہت اچھے ہوتے ہیں, مسلمان بہت اچھے ہوتے ہیں, یہ کیا کہتے ہیں یار پنجابی لوگ بہت مہمان نواز ہوتے ہیں, اور یار یہ کیسر فیملی یا نواز فیملی یا یہ بہت اچھے طریقے سے اپنے بیہیویئر سے بتاؤ نا, نہ کہ آپ نے خود منہ سے بتانا ہے کہ ہم بہتر ہیں اور دوسرے کو کہنا غلط ہے. تو یہ ٹھیک نہیں. تم بھی بتاؤ اپنے. میں نے تو بتایا انٹالرنس میری یہ ہے, باقی چیزوں پہ میں وہ ہو گئی ہوں کیونکہ انٹالرنس ایسی نہیں کہ ختم ہو گئی, تو آئی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل ود واٹ آئی سے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایون پوڈ کاسٹ مجھے کافی لوگ کہتے ہیں مریم
پاپا اتنا بول رہے ہوتے ہیں, وائی ڈونٹ یو سے اینی تھنگ. ایک تو آئی ڈونٹ ہیو دا اسکل ایز مچ جتنا آپ اوبیسلی کنسیڈرنگ دا ایکسپیرینس یو ہیو. دوسرا میں بہت زیادہ وہ رہتی ہوں. جب میں پاکستان جاتی تھی, لیٹس ٹیک, جب میں شروع میں ہم لوگ جاتے تھے پاکستان گھومنے, آئی یوز ٹو بی سو کیئرفل ود واٹ آئی سے ان ٹرمز آف انگلش میں. زیادہ تو نہیں میں بات کر رہی. تم بولتی ہی نہیں تھی انگلش میں, ادھر اتنا انگلش بول رہی ہوتی, ادھر بولتی نہیں تھی کہ لوگ مجھے کہیں گے کہ یہ شو مار رہی ہے, اس کو یہ کر رہا ہے, اس کو. میں کہتا تھا تم اس چکر میں چپ رہتی تھی, یا آپ اور ماما کے ساتھ ایسے نا سائڈ پہ لگی رہتی تھی, اور میں نہ کھل کے انجوائے کر پاتی تھی اپنی ٹرپ. تو ابھی اٹس ناٹ لائک کہ وہ ختم ہو گیا ہے, بٹ ابھی بھی جیسے پوڈ کاسٹ پہ بھی میں اتنا کھل کے نہیں بول پاتی. حالانکہ پوڈ کاسٹ از فار کمیونیکیشن اور آپ کے تھاٹس وہ سب. آئی ہوپ میں اس کو کم کروں اور لوگوں میں زیادہ برداشت آ جائے کہ اٹس اوکے اگر وہ غلط بول رہی ہے, اٹس اوکے اگر اس کو نہیں پتا. اور پھر ہم نے ٹھیک کرنے کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے. کوئی بندہ اگر وہ غلط ہے, اس کو میں نے ٹھیک کرنا ہے, لازمی کرنا ہے. وہ پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کر لو, اپنی سوچوں کو ٹھیک کر لو, اپنے آپ کی مرمت. کہ جو وہ بتا رہے ہیں وہی ٹھیک ہے. ہاں, اس کے اوپر بھی وہ بہت اتنے زیادہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ یہ ہے تو وہ ہے وہ. ہمیں مجھے ایک مرتبہ, کیونکہ میرا جو ہے نا, میرا ایک مسئلہ ہے. اب مجھے جب باتیں کر رہا ہوتا ہوں تو مجھے جب باتیں جو ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں نا, وہ ایسے آ رہی ہوتی ہیں جیسے موسلا دھار بارش, اور میں اس کو جلدی, یہ میرے ابو کی بھی عادت تھی. ابو کی بہت سارے لطیفے ہیں اس بارے میں, وہ جلدی بولتے ہوتے تھے, اور میں بھی کیا کہتے ہیں جلدی بولتا ہوں. جلدی بولتا ہوں تو لفظ آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے, نام آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. اب یہاں تو میں ویٹ کرتا اپنے آپ کو صحیح اس طرح کرنے میں, اور پھر میں پوڈ کاسٹ میں آتا. یہاں میں پراپر لکھ کے کرتا, وہ ریزم وہ فلو نہیں آتا. تو میں نے کرنا شروع کر دیا کہ ہاں جو میرے پیار کرنے والے ہوں گے, یا جو مجھے سننا چاہ رہے ہوں گے, یا جو لوگ سیکھنا چاہ رہے ہوں گے. کچھ لوگ سیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں, وہ ان چیزوں سے میٹر نہیں کرتا. اب میں نے کئی علماء دیکھے ہیں, وہ ان کی زبان ہے یا ان کا جو طریقہ کار ہے بولنے کا, وہ بڑا ڈسٹربنگ ہے سمجھنے میں, بولنے میں جو آتا ہے. لیکن جب اگر آپ کو ان سے پیار ہے تو آپ سنتے رہتے ہیں ان کو. اسی طرح جس کو اگر کچھ سیکھنے کا دل ہوگا, میرا بھی کہیں سیکھنے کا دل ہوتا ہے, میں کئی علماء کو یا کئی اسپیچ جو بول رہے ہوتے ہیں وہ آپ سن رہے ہوتے ہیں. کئی بزرگ ہوتے ہیں, ان کی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی, لیکن آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ جس طرح بول رہا ہے نا وہ. تو میں اب جس طرح میں بولتا ہوں, کچھ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں الفاظ, اس طرح میں کچھ ایک دو الفاظ آگے پیچھے ہوئے ہیں, مجھے کمنٹس آئے ہیں پراپر کہ یار یہ اس طرح نہیں ہوتا, یہ اس طرح ہوتا ہے. اور پھر ایک اور بات, انشاءاللہ کے اسپیلنگ, انشاء علیحدہ لکھنا ہے, اللہ علیحدہ لکھنا ہے. انشاء اللہ کے آگے ایچ آنا ہے, اسے ایچ. میں کنفیوز ہوتا ہوں کیونکہ میرا ایک مسئلہ ہے, جینیٹک ایک مسئلہ ہے. مجھے آن آف, ان آؤٹ, پش اینڈ پل, مجھے کنفیوز ہوتا ہوں. اور جب بھی میں انشاءاللہ لکھتا ہوں تو میں کنفیوز ہو جاتا ہوں کہ پتہ نہیں اب آج کل کون سا چل رہا ہے, اور یہ بندے کون سا برداشت کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے جس کے میں ساتھ بات کر رہا ہوں. انشاء اللہ علیحدہ لکھنا ہے, یعنی مثلا تم میری وہ دیکھو نا, وہ بھی لگائی جا رہے ہیں پوسٹ, کوئی یہ ہوتا ہے کہ جی اس طرح ہونا چاہیے, یہ رائٹنگ, اس کی یہ اسپیلنگ ہے, اس کی یہ اسپیلنگ ہے. تو مجھے اس چیز پہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے, مثلا ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ایز اے انڈیویجول, ایز اے ایڈلٹ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمیں میکسیمم نالج بھی ہونا چاہیے اور میکسیمم ایکسپرٹیز بھی ہونی چاہیے. لیکن کچھ لوگوں کی پرابلمس بھی ہوتی ہیں. اب مجھے نہیں یاد رہتا, مجھے میں دو چیزوں میں ہمیشہ کنفیوز رہتا ہوں. جیسا تارے زمین میں اس کے, اب پہلے نمبر پہ ہم یہ پہلے بات بھی نہیں کر پاتے تھے. یہ تو ایک تارے زمین فلم آئی, اس نے بتایا کہ یہ کئی ڈس آرڈرز ہوتے ہیں. میرے اندر یہ ڈس آرڈر ہے, میں دو چیزوں میں اس لیے شاید پائلٹ نہ ہوتا, کبھی بھی نہیں بن سکتا تھا, کیونکہ پھر ایک دم کرنا پڑنا تھا, کیا کریں اور جہاز سے ہر ایک اپنا. میری اب ڈیزائننگ ہے, اس کے اندر سوچ ہے, اس کے اندر یہ ہے وہ ہے. لیکن ہم نے بس کیا میں بولوں اس میں, کتنا بولوں. ایون رائٹنگ کا جو آپ کہہ رہے ہو, یہ بھی ہوتا ہے نا پاکستان میں, ایک سرٹن وے میں ہی آپ پین ہولڈ کر سکتے ہو. ہاں, اس طرح پکڑنا ہے, اس طرح پکڑنا ہے, اس طرح پکڑنا ہے. اور میں نے اب ادھر دیکھا ہے اس طرح لیفٹیز جو ہوتے ہیں نا وہ اس طرح رائٹنگ بھی کر رہے ہیں. کوئی میں نے دیکھا ہے وہ اس طرح پینسل پکڑ کے رائٹ کر رہے ہیں, پینسل کی اینڈ والی ٹپ پکڑ کے ایسا رائٹ کر. وہ جو دبئی میں آیا, میں کہا اس کو کسی نے نہیں ڈانٹا ہوگا محلے میں یا رشتے داروں نے, کیونکہ لیکن ہم نے اس کو جینیٹکلی طور پہ نہ کرنے نہیں دینا, ہم نے اس کو اپنے حساب سے ڈالا. یعنی کہ ایک بندہ ادھر سے جا رہا ہے, سب ہاتھی بن کے نکل رہے ہیں, سب ایک جیسے بن کے. تو اس کا ہائی پوائنٹ پہلے آ گیا ہوا تھا ایپیسوڈ کا, ہم نے پھر بھی تھوڑا سا ٹائم تھا تو اس لیے ہم نے باتیں ایک ہائی پوائنٹ نہیں ہوتا پاپا.
چلو تم تو کوئی ہائی پوائنٹ یہ ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ایک دوسرے کو برداشت کرو ٹالرنس کے ساتھ. ایک دوسرے کی کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو غلطی کا چانس دو, جس طرح ہمیں اللہ میاں اتنی چانس دیتا ہے, جس طرح ہم اپنے بچوں کو چانس دیتے ہیں, جس طرح ہم کئی مرتبہ اپنے ماں باپ کو چانس دیتے ہیں کہ ان سے کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں جو ہمیں اچھی نہیں لگ رہی ہوتی. تو آپ ایک دوسرے کے بلیف پہ, ایک دوسرے کو اس پہ چانس دو. اس کے ساتھ میرے آفس میں اتنے مختلف ریلیجن کے لوگ ہیں, مختلف بلیفس کے لوگ ہیں, کچھ وہ بھی ہیں جو کسی مذہب کو نہیں مانتے. میں سب کے ساتھ دوستی یاری ہے, ٹھیک ہے. میں نے اپنے ایکشن سے انہیں بتانا کہ یار ایک کیسر تھا بندہ, وہ یہ تھا, لیکن وہ بڑا اچھا بیہیو کرتا تھا. تو میں نے اپنا رول ادا کرنا ہے. ہمیں کسی کے اس کی پرواہ نہیں اتنی ہونی چاہیے جتنی ہم آج کل کر رہے ہیں. میں تو چپ شرمندہ اس لیے کہیں نہ کہیں میں بھی تھوڑی ہوں کہ فوراً کسی کو جج کر لیا, فوراً سے ایسے بہت زیادہ ہائپر ہو گئی, یہ کیسے ہو گئی, یہ تو غلط طریقہ ہے, ایسے تو نہیں ہونا چاہیے. بٹ اس لیے میں تھوڑی شرمندہ بیٹھی. یہ نہیں کہ بہت زیادہ ہے اوبیسلی, بٹ آئی ہوپ جیسے میں ہوں, آئی ہوپ باقی لوگ بھی زیادہ سے زیادہ برداشت اپنی بڑھائیں. Is that the right way to say it? جو ایکسیپٹ کر لے میرا یہ کلر. پاپا کا پلیز یلو کلر ایکسیپٹ کر لیں کہ میرا فیوریٹ کلر ہے. اچھا ہاں, یہ بھی میرا فیوریٹ کلر ہے, پنک بھی میرا فیوریٹ کلر ہے, پرپل بھی میرا فیوریٹ. مجھے تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, the whole Instagram knows کہ میرا فیوریٹ کلر ہے. مجھے ڈیزائننگ میں کئی لوگ کہتے ہوتے تھے کہ کیسر یلو کلر لازمی پاندہ ہے, مثلا یہ مجھے مسٹرڈ کلر یہی ہے. میرے ڈیزائننگ میں نا بہت زیادہ یوز ہوا ہے, میں نے کیا. یہ آپ نے میرے سے کاپی کیا. اچھا اینی ویز تھینک یو سو مچ فار واچنگ. آئی ہوپ جو یہ لوگ دیکھ رہے ہیں ہماری جو بھی پوڈ کاسٹ کے بیچ میں ہم لوگ کچھ بھی بول دیتے ہیں, ویسے اس ایپیسوڈ پہ کافی لوگ کچھ بول بھی سکتے ہیں, بٹ اگر برداشت پیدا کریں گے شاید نہ بولیں. Anyways, thank you so much for watching. Keep giving us the love. Thank you so much for loving our last episode with Nabia Creates, and I hope you enjoyed this episode as well. And 50 more, 100 more, any jitni bhi hamari episodes aaye. Thank you. Keep subscribing to our YouTube channel. Listen to on Spotify as well. Kafi log miss out kar dete hain. We are on Spotify podcast as well. Thank you so much. Allah Hafiz.